الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے جس حساب سے ایمان لایا اور جس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام صحابہ نے کیا ہے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی بڑی محبت تھی اور بہت محبت کرتے تھے صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، یہ صحابہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اور فخر کی بات ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، اور کس کے لیے خوشی نہیں ہوئی اس میں؟ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مالے کی صحبت حاصل کر لے تو اس کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر گئے تو اس حالت کو آپ یاد کریے کہ مدینہ والوں کے اوپر کس طرح سے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس ٹائم کو آپ یاد کریے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ پہ وہ گھڑی کیسی گزری ہے اور کس عالم میں تھے وہ لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ صحابہ نے کی ہے۔ صحابہ جیسی محبت کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے وہ محبت کرتے تھے اور جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ میت کا استعمال کرنا یہ گستاخی ہے۔ کیا ہے؟ گستاخی۔ کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں تو یہ گستاخی والی بات ہے۔ تو ہم آج جانیں گے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کہنا یا آپ فوت ہو گئے یا آپ مر چکے ہیں یہ کہنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آپ کے ساتھ گستاخی ہے؟ تو اس کو ہم جانیں گے کیسے؟ قرآن و حدیث کے دائرے میں، اور ہمارا ایمان وہی ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اور شروع میں بیان کیا اس لیے صحابہ کے بارے میں کہ آپ دیکھیے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولتے تھے اور ان سے کیا کچھ ثابت ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ تو وہ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے چند روایتوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو قرآن نے یہ خبر دے دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ بے شک اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے، یہ لوگ بھی مریں گے، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ دنیا والے بھی مریں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قل ان صلاتی، یعنی نبی کی زبانی اللہ رب العالمین نے کہلوایا، جو کہ اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، جو حدیث ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا جینا اور مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، گویا کہ زندگی ہے تو موت آئے گی، زندگی ہے تو موت آئے گی۔ تو یہ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ آپ بھی مریں گے اور دنیا والے بھی مریں گے۔ اور دوسری صورت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا نا کہ دنیا میں کسی کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ نہیں رکھا، ہمیشگی کے لیے اس دنیا میں کسی کو نہیں بھیجا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دے دی، بتلا دی کہ میں بھی مروں گا، میری موت آئے گی۔ جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمہ میں وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ
6 نشانیاں واقع نہ ہو جائے۔ ان میں سے پہلی چیز جو آپ نے گنایا وہ ہے کہ موتی، میرا انتقال ہونا، میری موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نشانی کہ میں مر جاؤں گا، جب تک میں مروں گا نہیں قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خود اپنے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دعائے استفتاح میں پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس میں بھی مماتی کا لفظ ہے، گویا کہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ مرنے والے ہیں، آپ کی بھی موت آئے گی، آپ بھی انتقال کریں گے۔ قرآن ثابت کر دیا کہ آپ بھی مریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہے کہ آپ کی موت آئے گی، آپ مریں گے۔ اب صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، صحابہ کیا جانتے تھے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت بڑی لمبی اور بلکہ مشہور روایت ہے وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، وہ اپنے گھر چلے گئے، یعنی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مسجد نبی میں وہاں نہیں تھے، اپنے گھر سنہ میں چلے گئے تھے۔ تو ان کو جب خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں یا آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہاں سے وہ آئے، مسجد میں دیکھے کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کہہ رہے تھے نا، جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اس کی گردن کاٹ دوں گا میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، چہرہ سے چادر ہٹا کر کے آپ نے بوسہ بھی دیا، اور پھر اس نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین آپ پر دوبارہ موت نہیں لائے گا، یہ تو پہلی موت ہے کہ ہر ایک کے اوپر اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، وہ موت آپ کو آ گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے اور عمر سے کہیں کہ اجلس یا عمر بیٹھ جاؤ، تو اس نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیے وہاں۔ حمد و صلات کے بعد اس نے کہا لوگوں سے کہ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ دیکھیے صحابہ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ ان اللہ حی لا یموت۔ کہ جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ محمد مر گئے ہیں، مر چکے ہیں۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اتنا جان لے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ مر گئے ہیں۔ یہاں ماتا کا لفظ ہے، آپ مر گئے ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے وہ آیت بھی تلاوت کی جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اس کو ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، ابن قتل ابن قلب، کیا ہے وہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی پڑھے ہیں وہ آیت، تو جس میں کہ یہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ ہے اس آیت کی تلاوت کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں یہ احساس ہوا، اس کو لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، ابھی اتر رہی ہے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتر چکی تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے وہاں کون سا لفظ استعمال کیا، ماتا کا لفظ استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری وقت میں جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ کل میری باری کہاں ہوگی، کس کی یہاں ہوگی۔ تو لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سب کو پتہ چلا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں رہنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے پاس ہی ٹھہریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یعنی آپ کی وفات اسی دن ہوئی جس دن میری باری تھی،
یعنی قاعدے کے حساب سے جو میری باری بنتی تھی نا، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینہ کے اوپر تھا، سینے میں تھا یہ۔ وہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہی اسی کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہی ٹھہرے رہے حتی مات، یہاں تک کہ آپ مر گئے، آپ انتقال کر گئے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو 3 دن آپ باہر نہیں نکلے۔ ایک دن، انہی دنوں کی بات ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا، جب نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا، بہت چمک رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اجازت دی کہ تم امامت کرواؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کو گرا لیا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیکھے نہیں گئے، یہاں تک کہ آپ مر گئے، یعنی کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، پھر آپ نکلے نہیں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تھے، وہی آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنے ہوں گے توبہ کے تعلق سے، کہ کس طرح سے ان کا معاملہ پھنسا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو کعب بن مالک، یعنی لمبی روایت ہے، جنگ تبوک کے موقع سے جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کعب بن مالک کہ سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑی بات میرے لیے، یا مان لیں کہ پریشانی کی جو بات تھی میرے لیے، وہ یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں مر جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے اور پھر لوگ میرے ساتھ گفتگو بھی نہ کریں، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ یعنی اس طرح سے وہ پریشان تھے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین نے حکم اتارا میرے توبہ کی قبولیت کے حوالے سے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے یہاں تھے۔ تو یہاں کعب بن مالک نے کیا کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مر گئے، کہ یعنی مجھ سے ابھی راضی نہیں نہ ہے، ابھی راضی نہیں، ابھی بات چیت نہیں ہو رہی، تو اسی حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو پھر میرا کیا حال ہوگا، لوگ تو ایسی بات نہیں کریں گے اور جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے لوگ میرا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تھے نا، تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ میرے باپ کی بے چینی بڑھ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ ہائے میرے باپ کی پریشانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کہا کہ لیس علی ابی کے کربن بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر کے وہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، ماتا کا لفظ ہے، مر گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا کہ ہائے ابو جان، کیا آپ اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیے، آپ چلے گئے، یا آپ نے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی وہاں افسوس جتاتے ہوئے اس نے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں جبریل سے آپ کے بارے میں شکایت کرتی ہوں۔ اس طرح سے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب وہ دفنا کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فاطمہ نے کیا کہا کہ کیا آپ لوگوں کی طبیعت یہ چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس پر مٹی ڈالنا آپ لوگوں کو گوارا لگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو صحابہ کیوں دفناتے صحابہ؟ یہاں روایت اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی نہیں ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، اور قرآن میں حدیث میں اللہ رب العالمین، یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ ویسے روایتیں دیکھیں گے تو اور بھی ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گستاخی ہے وہ غلط ہے۔ ہاں، دنیا سے آپ چلے گئے ہیں، دنیا سے آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مر گئے ہیں، آپ وفات پا چکے ہیں، آپ اگلی زندگی میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں۔ برزخی زندگی کے بارے میں ہمیں وہی ایمان رکھنا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہے، جیسا کہ شہداء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی دیے جاتے ہیں، اور انبیاء کا تو مقام کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔